اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مست جنی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا نقصانات ہیں، تو ناظرین آئیں ہم آپ کو ان کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کتنے نقصانات ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے چینل بی ایچ دواخانے کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ ناظرین، اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، صرف 2 منٹ کی، لیکن آپ ایک تو ویڈیو پورا نہیں دیکھتے، دوسری بات یہ ہے کہ فری میں ویڈیو دیکھنے کی لائک کرنا، شیئر کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبا دینے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ سوچیں ہم محنت کرتے ہیں، آپ کا فائدہ کرتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگتے، تو ناظرین لائک و شیئر ضرور کیا کریں۔ تو آئیں ہم آپ کو، اگر آپ نے لائک کر لیا تو آئیں آپ کو مست جنی کی تفصیل اور نقصانات کے بارے میں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانی کے ہاتھ سے منی گرانے والا معلوم ہے اور خدا کی لعنت کا مستوجب ہے، یعنی کہ وہ لعنت ہے اس کے اوپر خدا کی جو ایسے منی کو گراتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کی رگ و پٹھوں، جو پٹھے ہوتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ عضو تناسل کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ آج ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے شوق سے لگاتار اسی کام میں مصروف ہیں، یہ ان بچوں کے لیے ہے۔ برائے مہربانی بچیاں اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، شکریہ۔ نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نقصانات ہے۔ پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، یعنی ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ آدمی آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ نمبر 3، منی کے بار بار نکلنے سے، یعنی کہ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے حیوانات المنویہ منی کے کیڑے معدوم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی ذکی الحس ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیہ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی پخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں، یعنی جب آپ پخانہ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں تو چند قطرے نفس سے منی کے نکل آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ
یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ کی وجہ سے، جماع کے خیال سے، عورت سے بات چیت کرنے سے، موبائل پہ ویڈیو دیکھنے سے یا کسی لیڈی سے بات کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے۔ ایسی حالت کو ذکاوت حس، جس کے نام سے مرسوم کرتے ہیں حکیم و طبیب، اسے بولتے ہیں ذکاوت حس۔ نمبر 5، یہ چیزیں بتاتے جائیں، یہ بہت غور طلب کی چیزیں ہیں، آپ کے بہت فائدے کی چیزیں ہیں، اسے ایسے نہ سمجھنا، سمجھیں گے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ نمبر 5 کیا ہے نقصانات؟ اس فائل بد کا سب سے بڑا اثر اجزائے ریشہ پہ پڑتا ہے اور بدن کے جوہر منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اجزائے ریشہ 4 ہیں، اجزائے ریشہ 4 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ غور کریں۔ جو کمزور ہوتے ہیں مادہ تولید کو بار بار خارج کرنے سے، وہ کیا ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، اور کیا ہیں؟ دل، دماغ، جگر، خصیتین۔ گویا کہ ان 4 کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے، اور ان میں ضعف یا کوئی بھی خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ بدن کمزور یا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جلد کی وجہ سے ان 4 اجزاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے، وہ نہایت ہی مضر ہے۔ بتا دیا، دل، دماغ، جگر، خصیتین، یہ 4 چیزوں کو بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے تمام بدن خراب اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم تفصیل پہ جائیں تو بہت بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ اسی ویڈیو کو آگے دیکھنا کہ دل کے کیا نقصان ہوتے ہیں، دماغ کے کیا نقصان ہوتے ہیں، جگر کے کیا ہوتے ہیں، خصیتین کے کیا ہوتے ہیں۔ اس کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہمارا BH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔